بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کا نام ہے سفر مومن اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی کفالت اور ان کی کرامت و فضیلت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ایک اور شخص کو پیدا کیا، اس کا نام بھی عمران تھا۔ یہ عمران بھی بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی انتہائی نیک اور بلند پایہ مقام کی حامل خاتون تھیں۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران کی بیوی، جن کا نام کہ حسنہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ حضرت حسنہ کے دل میں ماں کی ممتا کا ولولہ اٹھا اور انہوں نے اسی وقت اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور وہ امید سے ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اللہ کے ہاں نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی اولاد دے گا، میں اسے بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی وہ بچہ اللہ کے نام پر وقف ہوگا اور بیت المقدس میں عبادت الہی میں مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس کی نظر کر دیتے تھے۔ وہاں ہیکل سلیمانی میں عبادت گزار لوگ رہا کرتے تھے۔ ان کی نگرانی میں یہ بچے مسجد کی خدمت کرتے، زائرین کی خدمت کرتے، عبادت میں مصروف رہتے اور تورات لکھ لکھ کر اسے آگے پھیلاتے۔ اس طرح سے وہ دین کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اب جناب عمران کی زوجہ حسنہ نے جو نیت کی وہ تو بڑی نیک تھی، لیکن جب حسنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہ تھا بلکہ بچی تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں ان دنوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے یعنی کہ حجرے ہوا کرتے تھے۔ ان حجروں میں یہود کے علماء عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچیں اور مسجد یا ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہیکل میں ان کا نگران کون ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بنیں۔ حضرت مریم یتیم ہو گئی تھیں تو ان کے والد گرامی حضرت عمران فوت ہو گئے تھے۔ اب ہیکل میں جو دوسرے یہود کے علماء اور عبادت گزار تھے، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کریں۔ اس پر پھر آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور استحقاق کی باتیں ہونے لگیں، اور ہر کوئی حق جتانے لگا کہ یہ اس کا حق ہے۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ایسے سب حضرات جو حضرت مریم کی کفالت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنا اپنا قلم، جن سے کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے، کسی بہتی ہوئی ندی میں پھینک دیں۔ ان میں سے جس شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ قائم رہے تو وہی شخص مریم کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اس خلاف معمول معاملے کو اختیار کر کے تو سب نے اپنی اپنی قلمیں ندی میں پھینک دیں۔ اب ندی کا پانی جس طرف جا رہا تھا سب قلمیں اسی طرف بہہ گئیں، صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا، اور یہ جو رکا تو یہ یقیناً اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ حضرت مریم کی کفالت کے مسئلے پر ہیکل سلیمانی کے عبادت گزاروں کا باہم جھگڑا جو ہوا وہ اس لیے تھا کہ آل عمران کو بنی اسرائیل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ قرآن مجید میں آل عمران کی فضیلت کا ذکر بھی موجود ہے اور سورہ آل عمران کا نام بھی اس فضیلت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آ گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کفالت کے منصب کو اپنی طرف کر کے کہا کہ اللہ نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا۔ اب اس کفالت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں، جسے قرآن نے محراب کے نام سے موسوم کیا ہے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی داخل ہوتے تھے، اور وہ جب بھی داخل ہوتے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن نے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں اس منظر کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ تو وہ کہہ دیتی، اللہ کی جناب سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ قارئین کرام، حضرت مریم کی والدہ محترمہ حسنہ، جن کا ایک دوسرا نام حنتا بھی مفسرین نے لکھا ہے اور ان کی قبر دمشق میں واقع ہے، ان کی نیت کس قدر خالص تھی کہ اللہ نے اس نیت کو ایسا بھاگ لگایا کہ جو بیٹی عطا فرمائی اس کی ولایت کو اس طرح سے ظاہر فرمایا کہ حضرت مریم کو بے موسم کے پھلوں سے نواز دیا۔
یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس اللہ نے اپنی عبادت گزار نوجوان بندی کو بے موسم کے پھلوں سے نواز کر اس کی عزت و کرامت میں اضافہ کر دیا، اور مزید یہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں اونچے مقامات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ الغرض کہ حضرت مریم کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ ایک پوری سورت مریم کے نام کی اتار دی، اور یہ کہ قرآن کے 30 پاروں میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کے فضائل کا تذکرہ تو کیا ہے، مگر سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم کا نام قرآن مجید میں درج فرمایا تو 2-3 بار نہیں بلکہ 34 مرتبہ مریم کا نام لیا۔ اس سے مریم علیہ السلام کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بزرگی اور ولایت جو عبادت گزار حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے حجرہ میں مل رہی تھی، فرشتوں نے اللہ کی طرف سے اس بزرگی کے ملنے پر مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور کہا، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا، سجدے کرتی رہا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 43 میں بات آئی ہے۔ یعنی بیت المقدس میں جب نماز کی جماعت ہو تو با جماعت نماز ادا کرتی رہنا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جہاں تک آدمیوں کی بات ہے ان میں تو بہت سارے باکمال انسان ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ اللہ اکبر! حضرت مریم علیہ السلام کے مقام اور کمالات کا کیا ہی کہنا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو کامل قرار دیتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور پیدائشی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 میں ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اے مولا، میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی دونوں ماں بیٹا کس قدر باکمال اور صاحب فضائل ہیں کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ قرآن میں ایک سورت ان کے نام پر ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی ولادت کا ذکر ہے۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور فضیلت و کرامت کے بارے میں تفصیلات کو پیش کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کنواری مریم کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا معجزہ پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔